الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیات والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اس آیت کریمہ میں جو خاص طور پر توجہ طلب الفاظ ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے۔ یہاں فرمایا گیا جو ذکر الہی سے روکے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ نہیں فرمایا جو مسجد میں نماز سے روکے وہی ظالم ہوتا ہے، بلکہ فرمایا جو ذکر الہی سے روکے اس سے بڑا ظالم کون۔ اور ذکر الہی کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، اس میں نماز بھی داخل ہے، درود و سلام، تلاوت قرآن مجید، مجلس وعظ و نصیحت، محفل میلاد، دینی تعلیم، بلکہ محبوبان خدا کا ذکر بھی ذکر الہی میں داخل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ذکر الہی کی عمومیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا ذکر بھی حقارت اور عبرت کے طور پر کیا جائے تو وہ بھی ذکر الہی میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو بھی مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے، قرآن مجید فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر فرمایا وسعی فی خرابها، اور مسجد میں ویرانی کی کوشش کرے۔ مسجد کی ویرانی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی عمارت کو ہی منہدم کر دیا جائے، دوسری ویرانی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسجدوں میں ذکر الہی سے روک دیا جائے اور مقاصد مسجد کو پورا نہ ہونے دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کا لغوی معنی یہ ہے کہ ہر وہ زمین کا حصہ جس پر سجدہ کیا جا سکے، اور مسجد کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جسے نماز اور دیگر عبادات کے لیے مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، وہ شرعی اعتبار سے جگہ مسجد ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن جائے وہ وقف کرنے والے کی ملکیت سے بھی جگہ خارج ہو جاتی ہے، اور اس جگہ پر اب جمیع اہل اسلام کا حق ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان اس جگہ آ کر عبادت کر سکتا ہے، اسے وہاں عبادت کرنے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو جگہ مسجد بن گئی اس جگہ میں اب چونکہ کسی کی ملکیت نہیں رہی، اس لیے اب وہ جگہ نہ تو فروخت کی جا سکتی ہے، نہ وہ جگہ کسی کو ہبہ کے طور پر دی جا سکتی ہے، نہ ہی وہ ادھار کے طور پر کسی کو دی جا سکتی ہے، نہ ہی وہ کسی کے پاس رہن رکھی جا سکتی ہے، یعنی اس میں مالکانہ جو تصرفات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کا جو صحن ہوتا ہے وہ بھی مسجد کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے بھی وہی تمام احکام ہوتے ہیں جو مسجد کے احکام ہوتے ہیں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ ہر شہر میں ایک مسجد تعمیر کرنا اہل اسلام پر واجب ہے، اور ہر محلے اور ہر بستی کے اندر ایک مسجد بنانے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ جو مسجدیں بنائیں
وہ صاف ستھری رکھیں اور ان کی آبادی کی کوشش کی جائے۔ چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، خواہ اس جگہ عمارت تعمیر کی جائے یا نہ کی جائے۔ اسی طرح وہاں پر محراب و منبر اور وہاں پر مینار، چار دیواری، چھت وغیرہ تعمیر کی جائیں یا نہ کی جائیں، وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ بلکہ اگر وہاں کوئی عمارت تعمیر کی گئی مرور زمانہ کے باعث یا حالات کے گزرنے کے باعث وہ عمارت بوسیدہ ہو گئی بلکہ منہدم بھی ہو گئی، تو بھی وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کو مسجدیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ گویا اس جگہ کے مسجد ہونے یا مسجد رہنے کے لیے تعمیر اور عمارت کا ہونا ضروری نہیں، تعمیر اور عمارت ہوئی تو بھی وہ جگہ مسجد، نہ ہوئی تو بھی وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ ساتواں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی آباد کاری میں حصہ لینا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور مسجد کی آبادی کے اندر بہت سارے امور داخل ہوتے ہیں، مثلا اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنا، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا، اس مسجد میں جماعت کا اہتمام کرنا اور وہاں صفوں کا، چٹائیوں کا، دریوں کا، قالینوں کا اہتمام کرنا، وہاں بہترین فرش کا، روشنی کا اہتمام کرنا، وہاں پر مؤذن، امام، خطیب، مدرس وغیرہ مقرر کرنا، درس و تدریس کی محافل سجانا، واعظ و نصیحت کی مجالس قائم کرنا، اسی طرح درود و سلام کی، حلقہ ذکر کی، نعت شریف کی، یہ سارے کے سارے امور مسجد کی آباد کاری کے اندر داخل ہیں، ان سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی جب تعمیر کی جائے تو کوشش کی جائے کہ اپنے مکانوں سے بہتر مسجد کو تعمیر کیا جائے، جس طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، تو اس نئی تعمیر کے اندر انہوں نے عمدگی کو مد نظر رکھا اور عام آبادی سے اچھی مسجد نبوی کی انہوں نے تعمیر کی۔ اور نواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح مسجد کی تعمیر اور آباد کاری یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اسی طرح مسجد کی ویرانی کے اندر اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے تو یہ اسی تناسب کے لحاظ سے بہت بڑے گناہ کا بھی کام ہے۔ اور 10واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی ویرانی کا باعث بننے والے جتنے بھی امور ہوتے ہیں، مسجد کو ان تمام امور سے پاک رکھنا لازمی ہے۔ مثلا مسجد کو منہدم کرنا یا نماز کے وقت مسجد کا بند کر دینا، یا کوئی بنی ہوئی مسجد آباد ہے تو اس میں نمازیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے دوسری مسجد ساتھ تعمیر کر دینا، اسی طرح جاہل اور سخت مزاج وہاں پر امام یا خطیب کا مقرر کرنا، اسی طرح بدبودار اشیاء کھا کر یا استعمال کر کے مسجد میں آنا، یا جسم بدبودار ہو تو اس جسم کے ساتھ مسجد میں آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسجد میں ویرانی کا باعث بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ سگریٹ پی کر مسجد میں آنا جس سے منہ میں بدبو اور تعفن پیدا ہو، دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو، یہ چیزیں جو مسجد کی ویرانی کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں سے مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ 11واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص ظالم ہے، جس کے ظلم کی وجہ سے اگر وہ آئے تو دوسرے نمازی مسجد میں آنا بند کر دیں، ایسے ظالم کو مسجد سے روکنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عقائد کے لحاظ سے موذی ہو، اس کے نظریات سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو اور وہ مسلمان مسجد میں آنا بند کر دیں، اس عقائد اور نظریات کے لحاظ سے موذی شخص کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ یعنی جو شخص اپنے ناپاک مذہب کی، اپنے برے عقائد اور نظریات کی مسجد میں آ کر تبلیغ کرنا چاہے، اس شخص کو بھی مسجد سے روکا جائے۔ اسی طرح جس بندے کے جسم میں کوئی بیماری ہو اور اس نے اپنے جسم پر کوئی ایسی دوائی ملی ہوئی ہو جس دوا سے بدبو اور تعفن پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اس حالت میں مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ اور 12واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص ذمی کافر ہو یا وہ مستامن ہو، وہ مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اس کا داخلہ جائز تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے مسجد میں داخل ہو،
اعزاز و اکرام کے ساتھ کسی کافر کو، حتیٰ کہ ذمہ کافر کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ مسجد میں آنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثقیف قبیلہ کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح فتح مکہ کے روز حضور نے اعلان فرمایا، جو حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گیا اسے امان مل جائے گا، اور مسجد نبوی میں اور مسجد حرام شریف کے اندر کافروں کا جو داخلہ تھا، جس کا حدیث طیبہ کے اندر ذکر ہے، یہ مغلوبی کفر کی حالت میں تھا، یعنی وہ اعزاز و اکرام کی حالت میں مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مغلوب ہو کر خشوع و خضوع سے، عاجزی سے مسجد میں داخل ہونا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور 13واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مسجدیں عبادت میں ثواب کے لحاظ سے مختلف درجات کی ہوتی ہیں۔ سب سے افضل درجہ مسجد حرام کا ہوتا ہے، پھر مسجد نبوی کا ہوتا ہے، پھر بیت المقدس کا ہے، پھر مسجد قباء کا ہے، پھر ہر شہر میں جو سب سے پرانی مسجد ہے اس کا درجہ ہوتا ہے، پھر جو ہر شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کا ہوتا ہے، پھر قریب والی مسجد کا ہوتا ہے، پھر استاد کی جو مسجد ہو اس کا درجہ ہوتا ہے، پھر محلہ والی مسجد کا ہوتا ہے، پھر بازار کی مسجد کا ہوتا ہے، پھر گھروں کے اندر جو نماز پڑھنے کی یا عبادات کی جگہ مخصوص کی جاتی ہے جسے گھروں کی مساجد کہا جاتا ہے، ان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت میں ثواب کے اعتبار سے مساجد کے درجات ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔